السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہم اسلامیات کا باب دوم پڑھ رہے تھے۔ تو باب دوم کا نام ہے عقیدہ رسالت۔ عقیدہ رسالت کا ہم سوال نمبر 1 پڑھ رہے تھے، جس میں ہم نے جز نمبر 1 اور جز نمبر 2 یہ پڑھ لیا تھا۔ آج ہم اس سوال نمبر 1 کا جز نمبر 3 پڑھیں گے۔ تو سوال نمبر 1 کا جز نمبر 3 ہے جی، عقیدہ رسالت کے تقاضے تفصیل سے بیان کیجیے۔ تو عقیدہ رسالت کے تقاضے ہم نے بیان کرنے ہیں اس سوال میں۔ تقاضے ہوتے ہیں مطالبے، جس چیز کی کوئی چیز طلب کرتی ہے ہم اس کو کہتے ہیں یہ اس کا تقاضا ہے۔ مثال کے طور پر اب ہمارا ایمان یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے پر یقین رکھیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا یہ بھی ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، مطلب یہ مطالبہ ہے۔ تو بچوں، یہ ایک مثال تھی لفظ تقاضا سمجھانے کے لیے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے سوال کے جواب کی طرف۔ تو یہ آپ کی بک کا پیج نمبر 10، اس پہ دیکھیں جی، ایک ہیڈنگ بنی ہوئی ہے، عقیدہ رسالت کے تقاضے۔ تو یہاں سے یہ سوال شروع ہوتا ہے۔ اس میں سب ہیڈنگز آگے ہیں 4۔ تو اسی طرح آپ سب ہیڈنگز چاروں کی چاروں لکھیں گے تو اس سوال کا جواب یہاں سے شروع ہو جانا ہے اور اگلے پیج تک جائے گا، وہ میں آپ کو اگلے پیج پہ بتا دوں گا۔ تو بہرحال یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے، نمبر 1 پہ جو ہیڈنگ ہے وہ ہے جی، خصوصیات انبیاء علیہم السلام۔ عقیدہ رسالت میں یہ چیز ہے کہ نبیوں کی خصوصیات کیا ہیں وہ ہمیں پتہ ہونی چاہیے اور اس پر ہمارا یقین ہونا چاہیے۔ تو خصوصیات میں سب سے بڑی چیز جو آپ کو پتہ ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ جی، انسان نہ تو فرشتے ہیں اور نہ ہی جن ہیں، بلکہ جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے ہیں اس دنیا کے اندر، ان تمام کا جو تعلق تھا وہ انسانوں سے تھا۔ مطلب تمام کے تمام جو نبی اور رسول آئے ہیں وہ انسان تھے، اور پھر ان کے بارے میں یہ یقین رکھنا کہ وہ گناہوں سے پاک تھے، یہ بھی ان کی خصوصیت میں شامل ہے۔ تو بہرحال یہاں پہ پہلے ہم اس کو ریڈ کر لیتے ہیں۔ تو خصوصیات انبیاء علیہم السلام، اس کو ہم ریڈ کرتے ہیں۔ عقیدہ رسالت کا بنیادی تقاضا انبیاء کرام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ وہ سب انسان تھے، نہ وہ فرشتوں میں سے تھے نہ جنوں سے۔ ان کا رشتہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندگی کا تھا۔ تمام نبی اور رسول معصوم اور گناہوں سے پاک ہیں۔ معصوم کا مطلب بھی یہی ہے، گناہوں سے پاک ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء کرام بھیجے ہیں ان سب کو برحق ماننا اور ان کا احترام کرنا ضروری ہے۔ ہم آخری امتی ہیں، اس وجہ سے ہم پر آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا فرض ہے۔ تو آخری امتی کا مطلب ہم آخری نبی کی امت ہیں، تو اس لیے جس نبی کی امت ہیں اسی نبی کی ہم پیروی کریں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے اس بات پر مکمل یقین ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات اور فعل حکم خداوندی ہے۔ مطلب دین کے بارے میں اگر کوئی آپ بات کریں گے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھا جائے گا، اور اگر کوئی آپ دین کے معاملے میں کام کریں گے تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھا جائے گا۔ تو بچوں، آپ کی اس سوال میں دوسری سب ہیڈنگ بن رہی ہے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ اب ہم اس کو ریڈ کرتے ہیں۔ عقیدہ رسالت کا تقاضا ہے کہ نبی کی مکمل اطاعت اور پیروی کی جائے۔ نبی دین کے بارے میں جو کچھ بھی کہتا ہے، ایک مومن کا فرض ہے کہ بغیر کسی حیل و حجت کے اس کی تعمیل کرے۔ تو یہاں پر فرض کا مطلب ذمہ داری ہے، ضروری ہے، اور بغیر کسی حیل و حجت کے کا مطلب یہ ہے بغیر کسی بہانے کے۔ تعمیل کرنا کہتے ہیں پورا کرنا۔ تو نبی جو کچھ بھی دین کے بارے میں کہے، یہ ایک مومن کی ذمہ داری ہے کہ اس کو پورا کرے اور اس سے جان چھڑوانے کے لیے کسی قسم کا وہ بہانہ نہ ڈھونڈے۔
تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اطاعت رسول پر کیا فرمایا؟ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔ ترجمہ لکھا ہوا ہے جی، ہم نے جس رسول کو بھی بھیجا اس لیے بھیجا کہ اذن خداوندی کے مطابق اس کی اطاعت کی جائے۔ تو اذن خداوندی کا مطلب اللہ تعالیٰ کی اجازت کے ساتھ، کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے دنیا میں کوئی بھی کام ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو بچوں یہ تھی سورۃ النساء کی آیت نمبر 64۔ اب اس کے بعد جو اس سوال کے جواب میں تیسری سب ہیڈنگ بنتی ہے وہ ہے جی حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ یہاں پہ اس کو ریڈ کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ایمان یا اطاعت معتبر ہے جس کی بنیاد محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو اور یہ تمام محبتوں پر غالب ہو، یعنی کہ نبی کے ساتھ جو ہماری محبت ہونی چاہیے اس سے بڑھ کر کسی دوسری چیز کے ساتھ محبت نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ اس آیت کا جو ترجمہ لکھا ہوا ہے وہ ہے جی کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ اور بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا خاندان اور مال جو تم نے کمایا ہے اور تجارت جس کے گر جانے کا تمہیں خدشہ ہے، گر جانے کا مطلب کم ہو جانے کا، اور مکانات جو تمہیں پسند ہیں، مطلب جن میں ہم رہتے ہیں، تم کو اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں جہاد سے زیادہ عزیز ہیں تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ صادر کر دے۔ تو عزیز کا مطلب پیارے ہیں، اور دوسرا لفظ یہاں پہ مشکل تھا، فیصلہ صادر کر دے۔ فیصلہ صادر کرنے کا مطلب ہوتا ہے حکم جاری کر دے، اور یہاں پہ یہ جو آخری لکھی ہوئی ہے اس کے رسول کی راہ میں جہاد سے زیادہ عزیز ہیں تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ صادر کر دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم اللہ کے رسول سے یا اللہ سے زیادہ بڑھ کر ان دنیاوی چیزوں سے محبت کرو گے تو پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم جاری ہوگا اور تم پر عذاب مسلط کر دیا جائے گا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت سب سے بڑھ کے ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی اس پر موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تو یہ اس حدیث کے عربی الفاظ تو آپ کی کتاب پر موجود نہیں ہیں، البتہ اسی حدیث کا ترجمہ آپ کی کتاب پر موجود ہے۔ یہ جو آیت کے ترجمے کے نیچے لکھا ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کسی شخص کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھے اپنے باپ، بیٹے اور دوسرے تمام عزیز و اقارب سے زیادہ عزیز نہ رکھے۔ عزیز کا مطلب پیارا یا سب سے زیادہ محترم، سب سے زیادہ احترام والی شخصیت، سب سے زیادہ محبوب۔ تو یہ اس حدیث کا مطلب ہے۔ مطلب کیا بنا کہ ہمیں دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی پڑے گی۔ وہ باپ ہوں، وہ ماں ہوں، وہ بیٹے ہوں، بیٹیاں ہوں، یا ہمارے مال و جائیداد ہوں، جو کچھ بھی ہے سب سے بڑھ کے ہمیں جو محبت کرنی پڑے گی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ کرنی پڑے گی۔ تو بچوں اس سوال کے جواب میں چوتھی ہیڈنگ ہے جی ختم نبوت۔ ختم نبوت میں کیا ہوگا جی کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی اور رسول مانیں اور یہ یقین رکھیں کہ اب دنیا میں آپ کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی رسول آئے گا۔ چلیں جی ریڈ کر لیتے ہیں اس کو بھی۔ عقیدہ رسالت کا تقاضا ہے کہ اس بات پر یقین رکھا جائے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، اس لیے قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہدایت
انسانیت کے لیے قابل تقلید ہے۔ تو مطلب اب قیامت تک کسی کی ہدایت چلے گی تو وہ ہدایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے علاوہ کسی کی ہدایت کو اب زندگی میں اپنایا نہیں جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ ترجمہ لکھا ہوا جی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں مگر وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ خاتم النبیین کا مطلب آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم عقیدہ رسالت کے تمام پہلوؤں اور تقاضوں کو سمجھیں اور اس بات پر ایمان رکھیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پیغام اتارا گیا وہ نہ صرف جامع اور مکمل ہے بلکہ ہر زمانے اور قوم کی رہنمائی کے لیے کافی ہے۔ لہٰذا ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھ کر ان پر عمل کرنا چاہیے۔ اور یہ یہاں تک آپ کا اس سوال کا جواب بنتا ہے، اور آپ کو اب یہ پتہ چل گیا ہوگا کہ ہمارے سوال کے جواب میں 4 سب ہیڈنگ تھیں۔ نمبر 1 پہ خصوصیات انبیاء کیا ہیں، یعنی کہ نبیوں کی خصوصیات کیا ہونی چاہیے وہ یہاں پہ آپ نے پڑھی۔ اطاعت رسول، یعنی کہ اب ہم اطاعت کریں گے تو صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے اور مکمل اور کامل تعلیمات میں آپ کی اطاعت کریں گے۔ کسی حکم سے پیچھا چھڑانے کے لیے ہم کسی قسم کا بہانہ تلاش نہیں کریں گے۔ تیسری ہیڈنگ تھی حب رسول، یعنی کہ اب ہمیں اس دنیا میں سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے، تو وہ ایک ذات ہے یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کے بعد آپ نے چوتھی ہیڈنگ میں پڑھا ختم نبوت، یعنی کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی یا رسول اس دنیا میں تشریف نہیں لائیں گے۔ تو بچوں، یہ تھا آپ کا آج کا سوال۔ مجھے امید ہے کہ یہ آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا۔ نیکسٹ ٹائم کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔